اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے با اخلاص با اخلاق منتظرین میں سے قرار دے، الہی آمین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس مقام پر پہنچی تھی کہ تربیت نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معصومین علیہم السلام سے فیض حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے جس ہستی کی صفات اور عظیم خصائل و فضائل کو ہم نے موضوع بحث قرار دیا کہ جن کو قرآن مجید میں خلق عظیم پر فائز ہستی قرار دیا گیا ہے، اور انہیں نہ کہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا، تمام زمانوں، تمام جہانوں کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا معلم اخلاق جاننا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہیں وہ معلم اخلاق ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے معلم نہیں تھے، بلکہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا تکلیف، دنیا فانی موجود ہے کہ جس میں ہم سب پر تکالیف شرعیہ ہیں، تو اس صورت میں جب تک ارادہ اور اختیار ہے اور جہنم اور جنت کی بات ہے، بالآخر زندگی کے یہ سانس ہیں، اس وقت تک ہمارے لیے سب سے اہم ترین ہستی کہ جن کی اتباع ہم پر ضروری بھی ہے، وہ پیغمبر ہیں اور ان کے جانشین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانشین جو ہیں وہ انہی کے فضائل کا، انہی کے خصائل کا مظہر ہیں، وہ انہی کا عکس ہیں۔ تو خود اصل جو ذات ہے وہ یہاں پیغمبر کی ذات ہے، جس سے ہم نے اسوہ اور الگو، جو ہم نے، جسے ہم نے آئیڈیل بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ جو گفتگو شروع ہوئی وہ احسان سے شروع ہوئی، اور آج بھی انشاءاللہ ایک تو مزید اس حوالے سے جو نکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمیں ملتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے معلم تربیت اس عنوان سے قرار پاتے ہیں، اور ہم نے ان سے لینا ہے فیض۔ تو آج جو نکتہ ہے یا دوسری جو اہم ترین صفت ہے جو ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس لینا ہے، وہ ان کا اخلاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین جو اخلاقی صفت جو ان کی پوری زندگی، ان کے تمام تر عمل میں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ یہ تھا کہ آپ اپنے تمام تر عمل میں جو ہیں وہ پروردگار کے ساتھ اخلاص کامل رکھتے تھے، سوائے مشیت پروردگار کے پیغمبر کو کوئی اور طمع نہیں تھا۔ یعنی اگر ہم کہیں طمع خوب، طمع بد، اچھا طمع، برا طمع، صرف ایک طمع اچھا ہے، وہ ہے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ رضا کسب کرنا۔ اس کا طمع، اس کا لالچ سب سے بہتر ہے، اور یہ اولیاء خدا، انبیاء کی جو ہے وہ صفات ہیں کہ وہ رضائے خدائی کا طمع رکھتے ہیں، اور یہ طمع جو ہے وہ پسندیدہ صفت ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں اگر کوئی طمع تھا، وہ صرف اور صرف رضائے پروردگار تھا۔ لہٰذا آپ اپنے تمام اعمال میں سوائے رضائے خدا کو کسی چیز کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے کسی عمل میں ریا نہیں تھا، کسی پر دکھاوا نہیں تھا، کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں میری کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے، مجھے شہرت مل رہی ہے، نہیں۔ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ
پروردگار جل جلالہ کی رضا کے کاملاً مطابق تھی آپ کی نماز، تمام اعمال عبادی جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ پوری زندگی، موت، یہ سب کچھ خدا کے لیے. جیسے آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر خود اللہ تعالیٰ جو ہے، جو کہ پیغمبر کا معلم اخلاق ہے، پیغمبر ہمارے لیے معلم اخلاق ہیں، لیکن پیغمبر کی تربیت جو ہے وہ پروردگار فرما رہا ہے نا، تو سب سے بڑا معلم تو خود اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی تو ایسے کہہ. آپ غور کریں سورہ انعام کی آیت نمبر 162. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ پیغمبر تو کہہ کہ بے شک میری نماز، میری اطاعت، میری یعنی نسکی سے مراد میرے وہ اعمال اطاعت، محیا یا میری زندگی، میری موت، سب کچھ خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. عالمین، چونکہ دنیا ایک عالم ہے، ابھی تو بہت سارے عالم ہیں. ابھی تو عالم قبر ہے، عالم برزخ جسے کہتے ہیں، عالم محشر ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کے عالم، پھر ان کے اندر بھی کئی عالم. خود انسان اس وقت بھی کئی عوالم میں ہے. یہ عالم مادہ ہے، عالم فکر ہے، عالم معنویت و روحانیت ہے. اس وقت بھی کئی عالم ہیں. تو ان تمام عالموں کا رب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اس انداز سے کہہ کہ میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. البتہ یہاں لفظ جو نسک آیا ہے، اس سے مراد تقریباً بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبادت ہے. عبادات ویسے بھی ہماری زندگی کے تمام اعمال، اگر ہم مسلمان ہیں، دین اسلام پر ہیں، تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ عبادات سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تو پیغمبر اسلام جو ہیں وہ ان کو خدا نے یہ تربیت دی ہے، لہذا اخلاص کے بالا ترین مراحل پر جو ہیں وہ فائز ہیں. اور ہمارے لیے جو ہیں وہ پیغمبر اسلام الگو ہیں کہ ہم نے بھی ایسا ہی ہونا. اب اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ مزید آگے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کہو لا شریک اللہ، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید یقینی ہو، چونکہ یہ یقینی ہوگی تو شرک کی نفی ہوگی، ریا کی نفی ہوگی، خواہشات نفسانی جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتی ہیں ان کی نفی ہوگی. اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے اور وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور یہ بھی کہو کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں، خدا کی طرف سے مجھے امر ہوا ہے کہ میرے اندر یہ روح تسلیم، یہ خلوص، یہ عبودیت جو ہے وہ پایا جائے. اور اس کے بعد پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہو کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلا شخص جو بارگاہ الہی میں تسلیم خم ہے وہ میں ہوں. نبی خود سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم ان کی اتباع میں مسلمان ہیں. اب یہ جو یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا، پھر عبادات کا، پھر حیات کا، پھر ممات کا. اس کی ترتیب میں بھی کچھ ظرائف ہیں. البتہ یہ روایت تفسیر قرطبی میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نماز کے وقت ان دو آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے ہمیشہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اب یہاں جو 162 نمبر یعنی جو پہلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو آخر میں ذکر کیا ہے، کیونکہ موت زندگی پر محیط ہے. زندگی کا احاطہ جو ہے
وہ موت کیے ہوئے ہیں۔ بالآخر ہم اس جہاں میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے، ہم نے منتقل ہونا ہے۔ اصل میں یہ جہاں ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ہمیشہ تنگ ہوتے ہیں، دنیا میں مریض ہوتے ہیں، بیماریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ ہم اس جہاں کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہاں عارضی طور پر آئے ہیں۔ تو ہر صورت میں منتقل ہونا ہے۔ موت جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی پر احاطہ کامل رکھتی ہے، اصل وہ ہے، یعنی اصل انتقال ہے۔ حیات جو ہے وہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے، اور پھر حیات جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا احاطہ جو ہے وہ نسک پر ہے، ہمارے اعمال پر ہے۔ ہمارے اعمال کا مجموعہ ہی تو ہماری حیات ہے، اور اعمال کے اندر بہترین عمل جس کا اللہ نے نام لیا وہ نماز ہے۔ تو بس نماز جو ہے وہ ہماری تمام عبادات کے اندر مرکز ہے، اس لیے خدا نے ہمارے تمام اعمال میں سے نماز کا نام لیا، اور نماز جو ہے وہ سارا تربیت کا کام جو ہے وہ نماز سے معلوم ہوتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ مظہر تسلیم ہے پروردگار، جس میں انسان اللہ کے برابر جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے کہ زمین پر گر پڑتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مظہر تمام تر جو عبادات جس میں ہم نے تسلیم ہونا اللہ کی بارگاہ میں، نماز ان سب میں سے اہم ہے۔ تو یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طرح کی جو تعبیر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ذریت کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی پروردگار سے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ خواہش کی، آرزو کی، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے لیے مسلمان تسلیم ہونے والا قرار دے، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت پیدا کر جو تیرے برابر تسلیم ہے، اطاعت گزار ہے، تیری سرکشی نہیں کرنے والی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، البتہ یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس میں 72 نمبر آیت کہ امرت ان اکون من المسلمین۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے قرار پاؤں، اللہ کے برابر جو لوگ تسلیم ہوتے ہیں ان میں سے قرار پاؤں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اسلام رکھنا بہت بڑا مقام ہے، کہ اسلام رکھنا وہ صفت ہے جو انبیاء جس کی آرزو رکھتے تھے اور جس پر وہ اللہ کی بارگاہ میں فخر کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں اپنے برابر تسلیم ہونے والوں میں سے قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پروردگار سے جو ہے یہی خواہش کی تھی۔ سورہ یوسف کی 101 نمبر آیت میں دیکھیں، توفنی مسلمہ، خدایا مجھے تسلیم شدہ مسلمان ہو کر مرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ سارے نبی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ پیغمبر ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اسلام وہی بے معنی اخلاص ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی اسلامی طرز زندگی یعنی اخلاص پروردگار کے بارے میں، اور یہ ہم سب کو جو ہے معصومین اور بالخصوص پیغمبر اسلام کی ذات سے حاصل ہونا ہے۔ ایک اور صفت جو ابھی آپ کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ میں اسے بھی بیان کروں، وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی زندگی میں ایک چیز جو دیکھ رہے ہیں وہ ادب ہے۔ پیغمبر جو ہیں
بہت زیادہ دیگر افراد کے حوالے سے، حق العباد میں دیگر لوگوں سے ملنے کے حوالے سے، چاہے وہ لوگ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہمیشہ شائستگی اور ادب کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کرتے تھے، اور باقاعدہ آداب اسلامی ہمارے پیغمبر نے تو بیان کیے کہ کس انداز سے لوگوں سے ملا جائے، ہمارا طرز عمل جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہو۔ ادب جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ یعنی انسان اپنے عمل کی جزیات کی طرف توجہ کرے اور اس کے اندر جو لطیف نکات ہیں اس پر توجہ کرے۔ مثلا جب کسی شخص کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو ہم سلام کریں، نہ کہ منتظر سلام رہیں، اور سلام اس طرح کریں جس طرح ہمارے پیغمبر کرتے ہیں، نہ کہ ہاتھ ہلانا یا سر ہلانا نہیں۔ یعنی اب یہ جزیات ہیں، خود پیغمبر جو ہیں وہ فخر کیا کرتے تھے اس بات پہ، اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے پیغمبر کو سکھائی ہے نا۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے جو معلم اور استاد ہے وہ تو خود خدا ہے نا، کہ آپ دیکھیں سورہ انعام کی 54 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ جب تمہارے پاس جو ہیں وہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے جب وہ آئیں اے نبی تو انہیں کہے سلام علیکم، یعنی یہ جو سلام ہے یہ پروردگار نے سکھایا ہے، اور پیغمبر جو ہیں اس بات پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، کہتے تھے میں اس خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کے جو مومنین ہیں ان کو سلام کروں۔ تو سلام کرنا جو ہے یہ شیوہ پیغمبر ہے، سلام میں سبقت کرنا شیوہ پیغمبر ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ جب انسان کسی سے ملے تو منتظر سلام نہ ہو کہ میں بس جواب دوں، بلکہ سبقت کرے، خود سلام کرے۔ اسی طرح ایک جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کے ذہن کو، اس کے ظرف کو، اس کی معلومات کو دیکھ کر اس سے گفتگو کی جائے۔ مثلا فرض کریں آپ کے سامنے ایک بچہ ہے تو بچے سے بچے والی زبان میں یا ایک بڑے اور حکیمانہ فلسفی زبان میں گفتگو کرنی ہے، دیکھنا یہاں دقت کرنی ہے، ظرافت ہے نا، عوام کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ ایک پڑھا لکھا جو آدمی ہے اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے، مثلا پڑھے لکھے لوگوں سے حکیمانہ انداز سے گفتگو کریں، بچوں سے بچوں والے انداز سے، عوام سے جو ہے وہ ایسی گفتگو کریں جس میں قصے ہوں، داستانیں ہوں، اور جو آپ سے بحث کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے بحث کریں، یعنی جدل احسن جسے کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی ایسے ہی تھے، وہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں، مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 125، اس میں آپ دیکھیں پروردگار فرما رہا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ خدا کتنے خوبصورت انداز سے پیغمبر کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تیری گفتگو کیسے ہو، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دے۔ حکمت سے مراد اپنی محکم پختہ بات سے، پختہ یعنی کلام میں پختگی ہو، اور موعظہ حسنہ جس کے اندر اچھے انداز سے سامنے والے کو نصیحت کی جائے، تشویق کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اچھے انداز سے ڈرایا جائے، قانع کیا جائے اسے۔ اور اگر کوئی لوگ تم سے بحث کرتے ہیں تو فرماتا ہے پروردگار جادلہم باللتی ہی احسن، بحث برائے بحث نہ ہو، بلکہ ایک اچھے شیوہ سے بحث کر کے وہ مجذوب ہوں، وہ متاثر ہوں، تیری طرف آئیں تو ان کے دل میں وہ بغض و کینہ نہ ہو،
کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، بالآخر وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ نبی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بالآخر ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہاں پروردگار نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے جو آداب ہیں ان پر خدا نے پیغمبر کو کتنا خوبصورت انداز سے جو ہے وہ درس دیا، اور یہ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں سے جب گفتگو کریں تو ہمیشہ سامنے والے کی شان، مقام، اس کی فہم، اس کے درک، سب چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ خود ہمارے اماں بھی یہی کہتے تھے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی سامنے کی عقلی طاقت ہے، جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق ان سے بات کرو۔ تو یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، کسی سے بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ سے سکون اور آرامش کا احساس کرتا ہے یا نہیں؟ آپ اسے بعد میں بھی یاد رہتے ہیں یا نہیں؟ وہ آپ کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھتا ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نبی ایسے ہی تھے کہ جو بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اس کا دل جو ہے وہ پیغمبر سے مجذوب تھا، وہ ہمیشہ تو اس کا دل چاہتا تھا ان کو دیکھے، آپ کے پاس بیٹھے، آپ کی باتیں سنے۔ تو یہ ایک دم تو یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، بلاخر اس میں انسان کی معلومات بڑھیں، اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے، اس کے ظاہری اخلاق، اس کے چہرے پر خاص جو آثار ہوں، لیکن اخلاص والے، مسکراہٹ ہو، ہر آدمی کو ادب دے، احترام دے، ادب سے پیش آئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اخلاقی شکل اور اخلاقی زندگی کو تشکیل دیتی ہیں۔ جتنا ہم ادب و احترام دیں گے اتنا ہی ہمیں بھی ملے گا، یہ قانون ہے دنیا کا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں صفات، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ تو آج ہم نے اپنے نبی کی ذات سے دو چیزیں لی ہیں، خدا کی بارگاہ میں اخلاص و تسلیم ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احترام اور ادب سے پیش آنا، اور ہر آدمی سے اس کی شان کے مطابق، اس کی حیثیت، درک، اس کی فہم کے مطابق اس طرح گفتگو کرنا کہ اسے آپ سے سکون اور آرامش کا احساس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مولا کے اسی طرح کے با اخلاص اور با ادب جو ہے وہ منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔